أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. پتا پیر سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے. اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے کی خلوت میں آنکھ سے آنسو ٹپک جائے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس آنسو سے ناواقف ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو کس طرح گرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو جب بہت زیادہ ستایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دی. چھوٹی تعداد ہجرت کر کے حبشہ آ گئی. پھر بھی مشرکین کی سازشوں نے ان کے پیچھے نہیں چھوڑا. ان کے خلاف وہاں کے بادشاہ کو بھڑکانے کی کوشش کی. دربار میں مسلمانوں کو بلائے کہ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے اور تمہارے تعلق سے جو شکایات موصول ہوئی ہیں وہ شکایات کس حد تک درست ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. سننا تھا کہ وہاں کے بشپ، لاٹ پادری، قسیسین، رہبان، عیسائی علماء زار و قطار وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب ان لوگوں نے قرآن سنا تو اے ہمارے حبیب آپ دیکھتے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مفسر کا تفسیرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. لما عرفت قلوبهم الحق تکلمت اعینهم قبل السنتهم. حسین تفسیرہ ہے، داد نہیں دی جا سکتی. کہتا ہے کہ جب قرآن حکیم کو سن کر انہوں نے حق کو پہچان لیا، مما عرفوا من الحق، جب قرآن کو سن کر انہوں نے حق کو پہچان لیا تو تکلمت اعینہم قبل السنتہم، تو زبان سے پہلے ان کی آنکھیں بول پڑی. قرآن سننے کے بعد آدمی کو زبان سے کچھ بولنا چاہیے نا. زبان سے پہلے آنکھیں بول پڑی. آنکھوں کا بولنا کیا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور ایک بات یاد رکھو، آنکھیں جس جذبے کی ترجمانی کر دیں، الفاظ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو جذبے کی ترجمانی کر سکتے. ایک نقطہ اور ذہن میں رکھو کہ اس پورے بدن انسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کے اندر ایسی خصوصیت بخشی ہے کہ دنیا کے دل کے ہر جذبے کی عکاسی کر سکتی ہے، ہر جذبے کی ترجمانی کر سکتی ہے. نہیں،
غصے، غور، بہہ پڑے آپ غم، اور ایک اور انداز سے بہہ پڑے تو خوشی۔ دنیا کے دل کے ہر جذبے کی ترجمانی آنکھیں کر سکتی، ترجمانی آنکھیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا جب انہوں نے قرآن سنا تو بول پڑے کہ حق ہے، ایسا نہیں بولے، بلکہ زبان سے پہلے تکلم قائم ہے۔ قرآن حکیم کی ترتیب دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زبان سے پہلے آنکھیں بول پڑی۔ عربی گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح شروع الذہب، اس میں یہ بحث ہے کہ اشارہ جو آنکھ سے ہوتا ہے کیا یہ کلام ہے؟ اس لیے کہ کلام کی تعریف ہے قول مفید المقصود، اور مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدۃ التام، ما فاد فائدۃ التام، جو مکمل فائدہ ہے۔ تو آنکھوں سے اگر اشارہ کیا جائے تو یہ اشارہ کلام ہے کہ نہیں؟ اس میں شعر بھی پیش کیا انہوں نے دلیل کے طور پر، اشارت بطرف العین خیفت اہلها اشارت محزون ولم تتکلم، اشارے سے اس نے جو کہہ دیا لیکن بولی نہیں ہو، اور سامنے والا اس مفہوم کو سمجھ گیا۔ تو بولے بغیر آنکھوں نے مفہوم سمجھا دیا، بتا دیا، پتہ یہ چلا آنکھیں بولتی ہیں، آنکھوں کی بھی زبان ہوتی ہے، آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کے دلوں نے سمجھ لیا کہ حق یہی ہے، تو بولنے سے پہلے ان کی زبانوں سے پہلے آنکھیں بول پڑی۔ اب اس کے بعد آنکھوں کی بات کے بعد زبان کی بات کہی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رونے کے بعد انہوں نے کہا یقولون ربنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہمیں صالحین کی صف میں داخل کر لیں۔ یہ قول ہے، بات ہے، آنکھوں کی بات کے بعد زبان کی بات کہی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا بما قالوا فاصابهم اللہ بما قالوا، زبان سے جو انہوں نے بات کہی تو ہم نے ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں جنتیں دے دی، جنت۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بات آدمی کو جنت میں پہنچا دیتی اور ایک بات آدمی کو لعنت کا مستحق بنا دیتی۔ بات ایسی چیز ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کی بات کی وجہ سے، ان کی زبان کی بات کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت دے دی، بِمَا قَالُوا۔ اور ایک جگہ کہا گیا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ یہودیوں کے بارے میں، ان کے قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ دیکھو بِمَا قَالُوا دونوں جگہ، انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کی بات پر اللہ نے جنت دے دی، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی بات پر اللہ نے ان پر لعنت کی۔ تو ایک بات ہوتی ہے قابل لعنت ہوتی ہے، اور ایک بات ہوتی ہے مستوجب جنت بنا دیتی ہے۔ کیا نقطہ ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ آدمی جو کچھ بولے بہت احتیاط کے ساتھ بولے۔ فارسی میں ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی تھی ایک کتاب مسکا کے اندر ساتھی نے کہا ہے زبا بریتا بکنچے نشست سمم بکم بیسکسے کی نباشت زبان شندر رکم، کہ زبان کاٹ کر کے کونے میں پڑے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ جی پرسین ہے، فارسی کہا زبا بریتا بکنچے، کنچ مانے گوشہ، زبا بریتا، بریتا مانے کاٹنا، زبا بریتا بکنچے نشست سمم بکم بیس کسے کے نباشت زبانش اندر حکم، کہ زبان کاٹ کر ایک کونے میں بیٹھ جانا بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ نبی نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں، اور شرمگاہ زبان۔ تو بما قالوا دونوں جگہ، ایک قول کی وجہ سے
آدمی مستحق جنت ہو گیا، اور ایک بات کی وجہ سے آدمی مستحق لعنت ہو گیا. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت اور ایک جنت. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ جنات بما قالوا جنت، قول پر جنت، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا قول پر لعنت. سب یاد رکھو، قرآن ہے یہ، عجوبہ ہے دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. جانتے ہیں اس امت پر سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ ابھی بتاؤں گا. سب سے بڑا عذاب قرآن سے دور ہو جانا ہے. قرآن سے دور ہو جانا ہے. پڑھے لکھے لوگ دور ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو بہت دور ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں قرآن سے. حیرت انگیز کتاب رکھ کر کے آدمی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا گیا اللہ نے جو چیز حلال کر دیا اس کو حرام مت کرو، اور جو چیز حلال کر دیا اس میں تجاوز مت کرو. بیچ حلال ہے تو حرام مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اللہ نے جو حلال کر دیا اس کا حرام مت کرو. اچھا حلال دے دیا ہے، اسراف مت کرو. اللہ نے پیسے دے رکھے ہیں، بے تحاشا کہیں مت خرچ کرو. کنٹرول ہونا چاہیے، بے تحاشا خرچ نہیں کرنا چاہیے. تو حلال کو حرام مت کرو، اور حلال چیز ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر تجاوز مت کرو. بیٹے کی شادی میں سارے ارمان نکال لیے گئے، پتہ یہ چلا پتہ نہیں کہاں سے قرض لے کر کے ہال بک کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ہے، اور گھوڑے اور جوڑے کی رسم میں آدمی کس قدر پریشان ہو گیا. ارے سب رسمیں چھوڑ دو بھائی، یہ سب ہم لوگوں کا طریق نہیں ہے، مسلمانوں کا طریق نہیں ہے. کوئی معمولی کھانا کھلا لے کے کھانا بیکار ہو گیا، یعنی پیٹ بھرنے گیا تھا، پیٹ ہی سب کچھ. تو حلال کو حرام مت کرو، اور حلال مل جائے تو تجاوز مت کرو. کعبہ کھینچ رہے، پوری کعب سامنے کر لے رہے. کہیں دیکھا گیا کھانا کھانے جب بیٹھتے ہیں نا، ایک بوڑھے بیچارے کہہ رہے ہیں تھوڑا کعب بڑھا کر کے ایک دو گوٹیاں ادھر دے دو. کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بس کعبوں میں سے نکال کے وہ اپنی پلیٹ میں ڈالنا ہے. تو کسی چیز میں تجاوز، حلال میں تجاوز مت کرو، اسراف مت کرو، اور کسی حلال کو حرام مت کرو. ولا تعتدوا کہہ کر کے کہا گیا حلال ہے اسراف مت کرو. کہتے کوئی آدمی قسم کھا لے تو قسم کا کفارہ بتایا گیا کہ پہلے ہے کھانا، اس کے بعد ہے کپڑا، اور اس کے بعد ہے 3 دن کے روزے. ترتیب کتنی اچھی ہے. کھانا کھلانا بہت آسان ہے، کپڑے دینا ذرا اس سے مشکل ہے. تو پہلے طعام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ترتیب ہے کپڑے کی، اس کے بعد یہ ہے غلام آزاد کو، یہ اور زیادہ مشکل ہے. 3 تو چوتھے کو نہ ملے تو روزہ ہے، کوئی الگ چیز. تو یہ قسم کے کفارے بتائے گئے. پہلے کھانا ہے، کپڑا ہے، غلام آزاد کرنا ہے نہیں آج، اور اس کے بعد 3 دن کے روزے. اس کے بعد بتایا گیا کہ خمر اور نماز دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ شراب ام الخبائث اور نماز ام الطاعات. تمام اطاعتوں میں سب کی ماں، تمام اطاعتوں میں توحید کے بعد سب سے پہلے اسی کا نمبر ہے. تو تمام توحید کا تعلق عقیدے سے، طاعت یہ عبادت، طاعتوں میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے. تو نماز ام الطاعات، اور شراب ام الخبائث. تمام طاعتوں میں سب سے بہترین اطاعت نماز، اور تمام خراب چیزوں میں سب سے خراب چیز شراب. ایک ساتھ ذکر کیا. ایک اور، نماز کا کام ہے بے حیائی سے روک دینا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور شراب کا کام ہے تمام فحاشی کے اندر مبتلا کر دینا. اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. ایک نقطہ اور کہ نماز نام ہے پورے شعور و ادراک کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اور شراب کا کام ہے ادراک کو مفلوج کر دینا. اسی وجہ سے کہا گیا
کہ جب شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ، اس لیے کہ نماز ادراک کے ساتھ پڑھا جائے، شعور، اس کا شعور تو سویا ہوا ہے، وہ نالے میں بھی گر سکتا ہے، شعور ہے یہ نہیں اس کو۔ دیکھو کتنا ربط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور نماز کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں سانس روک کر سننے تو سمجھ میں آتا ہے۔ تیار ہے؟ روک، سانس روک، بولو میرے آیت پڑھ لے۔ یا بہت حیرت انگیز بات ہے، لے کر جاؤ آج، کیا قرآن حکیم کا صدقہ ہے، لے لو، بڑا صدقہ۔ یا ایھا الذین، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں یہ قرآن کا صدقہ بٹ رہا ہے، قرآن کا صدقہ لے لو، تم سے زیادہ خوش نصیب کون؟ کئی پیسے بٹتے ہیں وہ لے لے تو کھا کر کے باتھ روم کر دیتے، یہ صدقہ تمہیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ، صدقہ بٹ رہا ہے، بڑے خوش نصیب ہو تو ایک صدقہ یہ لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یہ حج کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا حرام ہے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، اب شکار سامنے ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ ودن ریچ آپ کی پہنچ کے اندر آپ مار نہیں سکتے۔ اب دیکھو کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں آزما رہا ہے شکار کرنے سے حالت احرام میں، اور وہ شکار تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ جا رہے ہیں، ودن ریچ ہے، وہ نالا ہمارے پہنچ جانا، ایدیکم ہاتھ، تمہارے ہاتھ وہاں پہنچ جا رہے ہیں۔ وہ دوائیوں پر لکھا رہتا ہے نا جو ڈینجرس ہوتی ہے دوائی، اس کو بچوں کے ہاتھ وہاں نہ پہنچیں، بچوں کے ہاتھوں سے دور رکھو، ادھر ریچ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ پہنچ جائے بچہ لے لے، ایسے یہاں کہا گیا ادھر ریچ ہے، تنالو ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، ایدی میں نے ہاتھ، تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، ورماحکم، تمہارے تیر ان تک لگ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صحابہ کو دیکھو، صحابہ کی عظمت بیان، عظمت صحابہ پر تقریر کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں اور سامنے سے جانور گزر رہے ہیں، شکار گزر رہے ہیں، ادھر سے صحابہ گزر رہے ہیں، سامنے سے شکار گزر رہے ہیں، اور ان کو گوشت کی ضرورت بھی ہے، کھانے کی ضرورت بھی ہے، لیکن صحابہ کرام کسی جانور کو پکڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کسی شکار کو مار نہیں کر رہے، شکار نہیں کر رہے، صحابہ گزر رہے ہیں، شکار گزر رہے ہیں، مگر صحابہ شکار نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صحابہ ہیں، اس لیے کہ صحابہ گزر رہے ہیں، ساتھ میں شکار گزر رہے ہیں، لیکن وہ شکار نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف انہیں روک رہا ہے کہ وہ شکار نہ کرے۔ پیغام کیا ملا آپ کو؟ پیغام بتانا چاہتے ہیں، گناہ اگر دسترس میں ہو، گناہ اگر ودن ریچ ہو، یہ سامنے گناہ اگر دسترس، دیکھو ان کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، دسترس میں لیکن نہیں کر رہے اللہ کے خوف سے، تو گناہ اگر دسترس میں ہو تو اس وقت آپ کے ایمان کی آزمائش ہے کہ آپ وہ گناہ کرتے ہی نہیں کرتے۔ ارے بھائی بہت دور ہے، اب گناہ نہیں کرتے آپ تو کوئی کمال نہیں، گناہ سامنے ہو، ودن ریچ ہو، اور آپ نہ کریں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنا یہ متقی لوگوں کا کام ہے، یہ وہی لوگ کر سکتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پیغام دوں ایک پیغام، اور موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ودن ریچ ہے، آپ کے ہاتھوں میں، ودن ریچ کیا آپ کے ہاتھوں میں ایک ٹچ کی دوری پر ہے، آپ ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس کو، بہت بڑی آزمائش ہے۔ غلط یوز کرتے ہیں کہ صحیح یوز کرتے ہیں، یاد کتنے لوگ اس موبائل سے غلط حرکتیں کر رہے ہیں، غلط یوز کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم، قرآن حکیم پڑھنا سمجھنا یہ بہت ہی تدبر مانگتا ہے، ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا لوگوں۔ آپ پوری دنیا کی کتابیں پڑھ جائیے، پورے فن کی کتاب پڑھ، قرآن کو ایک نئے اسٹائل سے پڑھنا پڑتا ہے، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے، اور برسوں جب اس سے نسبت پیدا ہوتی ہے تب قرآن اپنے صدقات ظاہر کرتا ہے، اسے نہیں سمجھ آتا ترجمہ کیا ہے، تجھے ایک عام کتاب ہے، ارے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، بہت عجیب
آگے ایک بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والے ایسے سوالات مت کرو کہ اگر ان سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں تو تم کو برا لگے۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہوا 2 بار، بہت ساری باتیں ہوئی، 2 بار تو میرے سامنے یہ حدیث ہے میرے سامنے کہ عبداللہ ابن حذافہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول من ابی، میرا باپ کون؟ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ یا کہا اللہ کے رسول من ابی، میرا باپ کون؟ کہا کہ تیرا باپ فلاں۔ لوگ کہتے تھے کہ بھئی اپنے باپ کے نہیں ہیں، لیکن نبی نے جو بتا دیا یہ ان کے باپ، ان کو بڑی خوشی، بڑی خوشی، لوگوں کا اعتراض دور ہو گیا۔ اور ایک صاحب آئے کہا کہ این ابی، ایک نے پوچھا تھا من ابی، میرا باپ کون؟ آپ نے بتایا فلاں۔ اور ایک آدمی این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ مر چکا تھا وہ، میرا باپ کہاں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فی النار، جہنم میں ہے۔ ان کو بڑا برا لگا، ارے میرا باپ جہنم میں۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگا مایوس ہو کر کے تو نبی نے اسے بلایا، کہا کہ نبی فی النار، میرا بھی باپ جہنم میں، میرا بھی باپ عبداللہ جہنم میں۔ اللہ، ایمان کتنی بڑی چیز ہے، دیکھو نبی کا باپ ایمان سے مستفید نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا۔ محبت کرنے والا چچا ایمان سے باہر نہیں ہوا، جہنم میں ڈال دیا۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، شاید آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کو کتنی بڑی دولت مل گئی ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کو، بہت بڑی دولت ہے، نبی کے چچا کو نصیب نہیں۔ تو خواہ کے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا، جیسا کچھ لوگوں کا معمول ہے اور کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ خواہ کے سوالات کرتے رہتے ہیں، زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے، کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس کے نکاح میں حاضر نہیں تھا۔ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ یہ سوالات ہے، سوال بڑا سوال ہے۔ کہا کہ ابلیس کی شیطان کی بیوی کا نام کیا؟ کہا کہ جناب والا میں اس کے نکاح میں حاضر نہیں تھا۔ یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا جواب ہے۔ ایسے آیات ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک بات بڑی پیاری بتائی گئی کہ گندا مال، گندی چیز، گندی پراپرٹی، کہیں گندی چیزوں کی کثرت دیکھ کر کے آدمی امپریسڈ ہو جاتا ہے، آدمی امپریسڈ ہو جاتا ہے۔ اگر گندی چیز بہت زیادہ ہو تو آدمی سے دیکھ کر امپریسڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک مال اور خبیث مال دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ، آخر میں کہا گیا اللہ سے ڈرو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ یہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے، اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے جانتا ہے یہ چیز خبیث ہے، یہ چیز متاثر ہے۔ اس کے بعد کہا گیا قیامت کا دن یاد کرو، یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسولوں کو اللہ جمع کرے گا، فیقول بولے گا ماذا اجبتم، تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا، تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تمام انبیاء بولیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، انبیاء کو تو معلوم ہے ہمیں کیا جواب دیا گیا، انبیاء کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیا گیا، تو جواب یہ دینا کہ ہمیں یہ جواب دیا گیا، یہ کہتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انبیاء ڈر کے مارے یا ادب کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرے گا، فوراً بول دیں گے لا علم لنا۔ یہ ایک حالت ہے، خوف کی حالت۔ اب خوف تھوڑا کم ہوگا تب بولیں گے کہ ہماری امت نے ہمیں یہ جواب دیا۔ تو حالتیں مختلف ہیں، ایک حالت میں ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، اور دوسری حالت میں جب تھوڑا ڈر کم ہوگا تب کہیں گے ہمیں یہ جواب دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں کہ مائدہ اتارو، بعض لوگ کہتے ہیں مائدہ اترا یا نہیں اترا، اس لوگ قائل، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ مائدہ اترا نہیں تھا، اس لیے کہ ڈر گئے تھے، اس لیے کہا گیا کہ اگر مائدہ اترا اس کے بعد بھی اگر تم انکار کرتے ہو تو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ دنیا میں ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں ہمیں مائدہ اترنا چاہیے، ایسا دسترخوان اترنا، اس سے کچھ کھا لینا۔ وہاں اس سیاق میں ایک بات کہی گئی ہے وَارْزُقْنَا، اے ہمارے رب ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک نکتہ اس پر ایک مفسر نے لکھا بڑا پیارا
سئل احد العباد لما وصف اللہ بخیر الرازقین قال اذا کفر احد لا یقطع رزقہ. یہ جواب دیا. ایک عابد سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے بہترین رزق دینے والا کیوں کہا گیا؟ ایک ہوتا ہے رزق دینے والا رازق، اور ایک ہے سب سے بہترین رازق. دونوں میں فرق ہے نا. ارے بھائی گلاس، ایک سب سے اچھا گلاس، تو ایک ہے رازق اور ایک ہے سب سے بڑا رازق. تو لما وصف اللہ بخیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر الرازقین کیوں کہا گیا؟ سب سے بہتر رزق دینے والا. جواب دیا اس عابد نے اذا کفر احد لا یقطع رزقہ. آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو آپ اس کو پیسہ دیں گے؟ اگر کوئی فقیر آپ سے مانگنے کے لیے آیا اور آپ سے بدتمیزی کرنے لگا تو آپ اس کو ایک پیسہ دیں گے؟ لیکن اللہ خیر الرازقین ہے. آدمی کفر بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو منقطع نہیں کرتا، اس وجہ سے خیر الرازقین ہے. لہذا خیر الرازقین اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، آپ ایک پیسہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنوں رات اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دی جا رہی ہے، شرک کیا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ اسے نوازتا ہے، تو لا یقطع رزقہ، تو اس سے بہترین رزق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے آدمی کو. حیرت. اس کے بعد بہت حسین بات کہی جا رہی ہے. کیا؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن صادقوں کا صدق نفع دے گا. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ، ستتبختر کل الالقاب والمناصب وحروف الاطراء لن ينفع ذلك اليوم سوى الصدق. اتنا صحیح تفسیر ہے. کہتے ہیں کہ آج آدمی کو منصب مل جائے تو اتراتا پھرتا ہے. ستتبختر کل المناصب، منصب مل جائے تو اتراتا پھرتا ہے. القاب مل جائے، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، الدکتور، الپروفیسر، پروفیسر یہ لقب لگ گیا. کل الالقاب والمناصب، عہدہ مل گیا اتراتا پھرتا ہے، القاب مل گیا اتراتا پھرتا ہے. وہ حروف الاطراء، ناز کے بہت سارے حروف، ناز کے بہت سارے کلمات، آدمی ناز کرتا ہے، مبالغے کے کلمات کہے جاتے تو ارے آپ تو ایسے خود ناز کرتا ہے. دنیا کے سارے القاب، دنیا کے سارے منصب جن پر آپ ناز کرتے ہو، قیامت کے دن یہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. لن ينفع ذاك اليوم سوى الصدق، سوائے صدق کے کوئی چیز آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عباس نے صادقین کی تفسیر موحدین سے کی ہے، یعنی صدق سے مراد یہاں توحید ہے. یعنی اگر آدمی توحید لے کر کے گیا ہے تو یہ توحید اس کے کام آنے والی ہے، بقیہ کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے. تو اس دن یہاں تو القاب کام دے دیتے، منصب کام دے دیتا، پوسٹ کام دے دیتا، لیکن وہاں سچائی اور توحید کے علاوہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی. بہت حسین بات کہنے جا رہا ہوں. پہلے آیت پڑھ لیتے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور جو چیز یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی اس کو اس نے بھلا دیا. یعنی دین دیا گیا تھا، دین چھوڑ دیا اس کو. اب دین چھوڑنے کے بعد ہم اس پر روزی کے ہر دروازے کھول دیتے ہیں. یہ لے، ایک دکان تھی، یہ دوسری دکان لے لے، تیسری دکان لے لے، چوتھی دکان لے لے. 10 روپے کا مالک تھا، 10 کروڑ کا مالک بنا دیا گیا. پیسے دے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیا گیا. یہ کیا بھائی، وہ تو دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیے گئے. تفسیرہ دیکھو ایک مفسر کا، سونے سے تولنے کے لائق ہے. کہتا ہے الدنیا، بہت غور سے سنیں نا تفسیرہ اس کو، کہ نافرمانی کے باوجود عطا، آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی اور اللہ آپ کو نواز رہا ہے، تو نافرمانی کے بعد
آپ کو نوازنا، یہ کیا ہے؟ اس پر تبصرہ ہے، الدنیا بلا دین استدراج یتلوہ عقوبۃ۔ کیا تبصرہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی دنیا آپ کو دی جا رہی ہے، الدنیا بلا دین، دین نہیں مگر دنیا دی جا رہی ہے، استدراج، تو یہ سمجھو کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی ہے، یتلوہ عقوبۃ، اگلا نمبر سزا کا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، یتلوہ عقوبۃ، اگلا نمبر سزا کا ہے، تلا یتلو میں بعد میں آیا نا، اگلا نمبر سزا کا ہے۔ تو الدنیا بلا دین استدراج یتلوہ عقوبۃ، کہ اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں اور نافرمانی کے باوجود آپ کو نوازا جا رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی ہے، اور اگلا نمبر صرف اور صرف سزا کا ہے، آپ کو صرف سزا دی جائے گی اور تم کو دنیا سے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے، تم کہیں کے نہیں رہو۔ آدمی دیکھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مل رہا ہے، چوکنا ہو جانا چاہیے، کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ اگلا نمبر سزا کا ہے، سزا مل کر رہنے لگے۔ دو باتیں اور لے کر جاؤ، اور پھر آیت پڑھ لیتے ہیں، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ ثم قست قلوبهم، پہلے یہ کہا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا اور معصیت میں مبتلا ہو گئے، اور پھر کہا گیا تمہارے دل سخت ہو گئے، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، یعنی گڑ گڑانا اللہ کے سامنے یہ نہیں رہا، ان کے اندر گڑ گڑانا نہیں رہا۔ اس کے بعد کہا گیا ولکن قست قلوبهم۔ مفسر نے تفسیرہ کتنا پیارا کیا ہے، اذا قسا قلب العبد بالمعصیۃ حرم التضرع الیہ، کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جائے معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو اسے توفیق نہیں دی جاتی کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور روئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا دل سخت نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہو گیا ہے معصیت کی وجہ سے تو آپ کو توفیق نہیں دی جائے گی کہ اللہ کے حضور آپ گڑ گڑائیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے روئیں۔ بہت بڑی بات ہے، اس وجہ سے کہا گیا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم۔ تضرع کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اگر دل سخت ہو گیا آدمی کا پھر اسے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کے سامنے تضرع کرنے سے، حرمت تضرع بین ید اللہ، اللہ کے سامنے تضرع کرنے سے روک دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ آیت جا کر کے گھر میں تنہائی میں بچیوں کو سنا دینا، بچوں کو سنا دینا، اور خود بھی تنہائی میں رو لینا، پڑھ آیت۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کیا ردم ہے، کیا عام کلام ہے، کیا حسین کلام، سبحان اللہ، کیا اسٹائل ہے بولنے کی۔ آدمی بات کرتا ہے کہ ایسے بات کرتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایسا ردم دیکھا کسی کلام کا دنیا میں؟ کہیں نہیں ملتا۔ ارے جو کتاب آپ کو دی گئی تھی، آپ جب اسے غافل لیں گے تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ دنیا کا کوئی گانا اتنا مزیدار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، استدلال ہمیں کرنا ہوگا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، وہ غیب کی غیب تو چھوڑو، اب کنجیاں کا کیا مطلب؟ یہ غیب ہے پورا، یہ ڈال دیا گیا اور یہ ایسے بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا، چابی اللہ کے پاس ہے۔ مفاتیح میں چابیاں، ارے غیب تک کون پہنچے گا؟ دروازہ دیکھو، ایک ہے غیب اندر ہے، مکان ہے، اور اس کے بعد پھر دروازہ ہے، دروازے میں تالا لگا ہوا ہے،
اور چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کیسے معلوم ہوگا غیب کسی کو؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ چابیاں تو اس کے پاس ہیں. یہاں تالا کھولنا ہے نا, تالا نہیں کھلے گا تو دروازہ نہیں کھلتا, دروازہ نہیں کھلتا تو غیب نہیں معلوم ہوتا, گھر میں نہیں جا سکتا. تو چابیاں اس کے پاس ہے, مفتاح کی جمع مفات ہے. اچھا تو غیب نہیں جان سکتا کوئی. لا یعلم الا تاکید آئی, اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. ارے جب اس کے پاس چابیاں دوسرا جانے گا کیسے؟ فرمایا گیا وما تسقط من ورقۃ, کوئی بھی پتا نیچے گرتا ہے. اللہ اکبر, جتنے ذرات یہاں سب اللہ کو معلوم ہے. کیا علم ہے. کوئی پتا کہتا ہے اللہ زمین پر گرتا ہے, ہمیں علم رہتا ہے پتا گرا ہے, پیلا ہے کہ وہ ہرا ہی گر گیا ہے, ہمیں معلوم ہے. اس پر مفسر کے تفسیرہ دیکھو, وما تسقط من ورقۃ فکیف بدمعۃ من عین مؤمن. کہتا ہے کہ اگر اللہ کو یہ معلوم ہے, ساری چیزوں سے واقف ہے, اگر پتا پیڑ سے ٹوٹ کر زمین پر پتا پیڑ سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے. اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے کی خلوت میں آنکھ سے آنسو ٹپک جائے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس آنسو سے ناواقف ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو کس طرح گرا ہے. اگر پتا گرتا ہے زمین پر اوپر سے نیچے تو اللہ کو علم ہوتا ہے. اگر آنکھ سے آنسو گر جائے تو اللہ ناواقف ہوتا ہے کیا؟ تو معلوم ہے کہ آنکھ سے آنسو کس طرح گرا ہے. رو لو, یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے تنہائی میں یاد آئے تو رو لینا. وما تسقط من ورقۃ, پتا گرتا ہے تو اللہ کا علم ہوتا ہے. آنسو گر جائے کیا اللہ کو علم نہیں ہوتا ہے؟ اور حدیث ہے مسلم کی, اگر خلوت میں انسان آنسو گرا دے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. جی اللہ آنسو کی بھی قدر فرماتا ہے. ہمارے دل سخت ہو گئے, اس وجہ سے آنسو نہیں نکلتے. آنسو نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل نرم ہے, اور دل کو نرم کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں, ایک تو موت اور دوسرے قرآن حکیم. یہ دو چیز. موت کا تذکرہ آگے کیا گیا. اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. ہمارا فرشتہ جو جان نکالتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے, سامنے سے اٹھا لیا جاتا ہے. نیتا ہوں دے, بلینئر ہوں دے, ملینئر ہوں دے, وزیر اعظم ہوں دے, صدر ہوں دے, سائنٹسٹ ہونے دے, بچہ ہوں دے, بوڑھا ہوں دے, بوڑھی ہوں دے, عورت ہوں دے, مرد ہوں دے, کوئی اللہ سامنے سے لے جاتا. ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر ہو, اس کو بھی اٹھا لے جاتا, سب کو اٹھا لے جاتا, سامنے سے لے جاتا. دم نہیں, مجال نہیں روک سکتا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. ہمارا فرشتہ موت کا جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے, تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا, اس کے ساتھ اس کے ساتھی ہوتے ہیں, جان نکال لیتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. آج جس کو ناحق سمجھ رہے ہو نا, اللہ جو حق ہے اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہوتے. اچھا نقطہ نحو کا نقطہ دیکھو, گرامر کا. سما بیچ میں لا گیا, موت کا تذکرہ, اس کے بعد سما لا کر کے بیان کیا گیا کہ لوٹائے جاؤ گے. سما تراخی کے لیے آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے. فے آتا ہے فوراً ہو گیا, جیسے آدمی بولا فوراً پانی پی لیا تو یہ فے آتا ہے. اور اس کے بعد آدمی نے پانی پینے کا ارادہ کیا لیکن بڑی دیر کے بعد پیتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد پیتا ہے, تو پھر سما آتا ہے, پھر فے نہیں آتا. فے تعقیب کے لیے آتا ہے, سما تراخی کے لیے آتا ہے, برابر ہے. اب سما لایا گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی روح قبض کرنے کے بعد سے لے کر پاس تک زندہ کر کے اٹھائے جانے تک کے درمیان ایک فاصلہ ہے, اسی کا نام برزخ ہے. آدمی یہی رہتا ہے مرنے کے بعد جب تک سور نہیں پھونکا جاتا. تو سما نے بتایا کہ یہاں ایک وقفہ ہے, ایک طویل وقفہ ہے, مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک کا جو درمیان کا گیپ ہے, جو درمیان کا طویل وقفہ, دیٹ از کالڈ برزخ. اس کو برزخ بولتے ہیں. یہ سما سے معلوم ہوا. یہ ضروری ہے کہ آدمی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھے. عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے. عربی بہت اچھی ہونی چاہیے آدمی, اور عربی جاننے کے لیے نحو بہت اچھا ہونا چاہیے. اسے بہت سارے شرائط ہیں تفسیر کے لیے, ایسے تفسیر نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, یہ بہت بڑی پہلی بات ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے, قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. اللہ, اے مشرکو, تم میرے ساتھ شرک کرتے ہو جس سے بڑی کوئی گالی ہی نہیں میرے لیے. تم مجھے گالی دیتے ہو, شرک کرتے ہو, وَأَنتُمْ تُشْرِكُونَ, پھر بھی ہم تمہاری تکلیفیں دور کر دیتے ہیں. مِن كُلِّ كَرْبٍ,
اللہ اکبر. اللہ مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری تکلیفوں کو میں دور کر دیتا ہوں. ان مسلمانوں کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دکھ کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں. ارے وہ مشرک کی تکلیف کو دور کرتا ہے, تم کہاں اللہ کو چھوڑ کر کے دیگر آستانوں کو جا رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے تم شرک کرتے ہو. تم تشرکون قل اللہ ینجیکم من کل کرب ثم انتم تشرکون. شرک کرتے ہو تم, اس کے بعد باوجود میں تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہوں. تو ان مسلمانوں کے اندر کفر نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے تکلیف کے وقت دوسروں کے سامنے دست سے سوال تراز کرتے. اس سے سب بدنصیب کون ہے؟ مشرک کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ. ایک نکتہ نوجوانوں کے لیے, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو, الَّذِينَ يَخُوضُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں غلط سلط عقیدہ رکھتے ہیں, تو فَآرِضْ عَنْهُمْ, تم سے دور رہو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَآرِضْ عَنْهُمْ, جب تم دیکھو کسی کو یا ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں, فَآرِضْ عَنْهُمْ, تم سے دور رہو. اس میں نوجوانوں کے لیے نکتہ ہے کہ اگر علم کم ہو یا علم نہ ہو تو اہل باطل کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے, عقیدہ خراب ہو جائے گا. یہ بتایا گیا نکتہ ہے وہ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَآرِضْ عَنْهُمْ, ہماری آیتوں کے اندر جو کیڑے نکالتے ہیں, حدیثوں کے اندر شک و شبہ پیدا کرتے ہیں, اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے یا گہرا علم نہیں ہے تو اہل باطل کی کتاب نہ پڑھے, گمراہ ہو جائے گا, دور رہے اس سے. یہ نکتہ بتایا گیا. یہ چیز کیسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اللہ آپ کو کیا کیا نصیحتیں کی جا رہی ہیں. ایک بڑی پیاری بات کہ اللہ نے فرمایا اوحی الیہ, میرے اوپر وحی کی گئی ہے اس قرآن کی. اوحی الیہ ھذا القرآن, یہ قرآن میرے اوپر وحی کیا گیا ہے. انذرکم بہ ومن بلغ, کہ تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے. اس پر محمد ابن کعب قرظی تفسیر کے بہت بڑے عالم ہیں, کئی سو سال پہلے کے, محمد ابن کعب قرظی, ان کا تفسیر ہے اس آیت کریمہ پر. کیا اللہ نے فرمایا قرآن میرے نبی کو پر نازل ہو, نبی آپ کہہ دیجئے میرے اوپر یہ قرآن نازل ہو تاکہ میں آپ کو ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے قرآن. کہتے ہیں محمد ابن کعب قرظی, من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس قرآن پہنچا اور محبت سے اس نے قرآن کو لے لیا, گویا اس نے نبی کو دیکھا ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں قرآن کے ذریعے. اس کا مطلب اگر کوئی آدمی قرآن کو پا کر اسے ڈر جائے, گویا وہ نبی کو دیکھ رہا ہے کہ نبی ڈرا رہے ہیں نا. کتنا بہترین تفسیر ہے. لِأُنذِرَكُمْ, پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن کسی کے پاس پہنچے اور قرآن کو پڑھ کر آدمی ڈر جائے تو اس کا مطلب اس نے نبی کو دیکھا ہے. اس نے نبی کا کام یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دے. تو ڈر گیا نا, اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے توفیق بخشی, تو نے گویا نبی کو دیکھ لیا. نبی کو دیکھ لیا. یہ قرآن اتنی عظیم شان کتاب ہے جس سے ہم دور ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ ستارہ نکلا, یہ میرا رب ہے, ڈوب گیا. آئے تو ڈوب گیا. لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس پر ایک مفسر کا نکتہ بڑا پیارا ہے. کہا کہ جو آدمی ضرورت کے وقت پتلی گلی سے نکل لے وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں ہے, دوستی کے لائق نہیں ہے. لا احب الافلین, آفل مانے بھاگنا والا, ڈوب جانے والا. ڈوب گیا تو کہا لا احب الافل, احبو کا لفظ ہے, احبو, میں محبت نہیں کرتا ڈوبنے والے سے. ضرورت کے وقت جو لوگ پتلی گلی ناپ لیں وہ دوستی کے لائق نہیں ہوتے. اور انگریزی کا مقولہ ہے فرینڈ ان ڈیڈ از فرینڈ ان نیڈ. حقیقی دوست ہوتا ہے تو نیڈ کے اندر جب ضرورت کے وقت دوستی کرتا ہے وہ حقیقی دوست ہوتا ہے. جی پتلی گلی سے نکل لینے والے لوگ. اور لا احب الافلین سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ معبود جو ہوتا ہے نا اس سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے. لا احب الافلین, اس کا مطلب مفہوم میں مخالف یہ نکلا کہ ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے, محبت نہیں کرتا ہوں. جو ڈوبے نا, جو آپ کی ہر ضروریات پوری کرتا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. اور معبود ہی ہر ضروریات پوری کرتا ہے. مفہوم میں مخالف یہ ملا کہ معبود سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے. یہ نقطہ ملا. اور اب جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اتنا حسین ہے کہ آپ لے کر یہاں سے جاؤ. فرمایا گیا کہ الذین آمنوا
वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। आज पूरी दुनिया शांति की तलाश में है, आज पूरी दुनिया अमन की तलाश में है। मुफस्सिर का तफसीर इसके ऊपर देखो कि जिसके पास ईमान है उसके लिए अमन है। फरमाया मुफस्सिर ने कुल्लमा ज़ादा ईमानुक ज़ादा अमनुक, जितना ईमान बढ़ता जाएगा अमन बढ़ता जाएगा। आज दुनिया से ईमान खत्म होता जा रहा है, एनार्की फैलती जा रही है, अशांति फैलती जा रही है। हम बात करते हैं अमन की, बात नहीं करते ईमान की। कुल्लमा ज़ादा ईमानुक ज़ादा अमनुक, जितना ईमान बढ़ेगा उतना अमन बढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमन को जोड़ दिया है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, ईमान वालों के लिए अमन है। तो कुल्लमा ज़ादा ईमानुक ज़्यादा अमन, जितना ईमान बढ़ता जाएगा अमन बढ़ता है। ये जो अशांति फैल रही है चारों तरफ, बदअमनी फैल रही, जानते क्या? ईमान नहीं। अब इस आयत करीमा में हम लोगों को दावत दी गई है कि अपने अपने ईमान का मुहासबा करें तन्हाई में। अरे ईमान है या नहीं? सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तन्हाई में जाकर के देखो ईमान है कि नहीं है। और सबसे ज्यादा इस आयत करीमा को देखने के मुस्तहिक मुसलमान हैं, वो देखें कि कहीं ये अमर जो नहीं है, कहीं ईमान तो गायब नहीं हो गया है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इसी वजह से सब परेशानी है। बहुत बड़ी दावत दी गई है इस आयत करीमा में, काश आपको मालूम है। वो मुफस्सिर का तफसीर काबिल दाद है। कुल्लमा ज़ादा ईमान ज़ादा अमन, जैसे जैसे ईमान ज़्यादा होता जाएगा। एक बड़ी प्यारी बात ये कही गई, अल्लाह लोगों के ऊपर परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, आजमाइशों में पूरा उतरना चाहिए। अल्लाह के इस कौल के ऊपर मुफस्सिर का तफसीर मल्लम तुकर्रिबहु शदाइदु मिनल्लाह कल्लमा तुईदहु निअमु इलैहि। क्या तफसीरा है? कहता है जिसे परेशानियां अल्लाह के करीब ना कर सके तो कल्लमा कम ही उम्मीद है कि तुईदहु निअमु इलैहि, नेमतें उसे अल्लाह तक पहुंचा दें। इसका मतलब अगर परेशानी आदमी को अल्लाह के करीब ना कर सके तो नेमत के अंदर तो आदमी अल्लाह को भूला ही रहता है, वो अल्लाह के करीब कैसे होगा? तो परेशानियां जब आए तो फिर अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा। मुफस्सिर का तफसीरा हैरत अंगेज है कि मल्लम तुकर्रिबहु शदाइद मिन अल्लाह, अगर परेशानियां आपको अल्लाह से करीब ना कर सके तो कल्लमा तुईदहु निअमु इलैहि, तो कम ही उम्मीद है कि नेमत है आपको अल्लाह के करीब करो। और उसके बाद एक बात और आगे दिल में ले लो, 18 पैगंबरों का नाम एक के बाद दीगर है, इब्राहिम, मूसा, हारून, सारी अय्यूब, 18 पैगंबरों का नाम एक के बाद दीगर है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वलो अशरकू, अगर ये भी शिर्क करें तो हम इनके सारे अमाल बातिल कर देंगे। मुफस्सिर का तफसीरा देखो इसके ऊपर कि अश्शिरकु ज़ंबुन ला युग़फरु हत्ता वक़ा मिन अहब्बिल खल्क़, कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को इतना बुरा समझता है। अश्शिरकु ज़ंबुन ला युग़फर, शिर्क ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं किया जाएगा। यहां तक के मिन अहब्बिल खल्क़, अहब्बुल खल्क़ कौन होता है? मखलूकात में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के अंबिया होते हैं। अगर महबूब सबसे ज्यादा जो हूं अल्लाह के, उनसे अगर ये गलती सरजद हो जाए तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, और किसी आदमी से सरजद हो जाए तो उसकी बख्शिश का इम्कान कहाँ रह जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हम लोगों के लिए एक बात कही गई है, क्या? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, जैसा कहा गया नहीं कि अल्लाह की कदर इन्होंने नहीं की। जो अल्लाह की कदर नहीं करता वही शिर्क करता है, समझिए। अल्लाह की कदर जान जाए आदमी तो फौरन होशियार हो जाएगा। उसकी मिसाल मैंने कभी दी थी, रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। एक रिक्शे में एक मनचला नौजवान बैठा हुआ, बाजू में एक सफेद कपड़े में आकर के एक अधेड़ उम्र के साहब बैठ गए। रिक्शा वाला चला, फला जगह जाना है, अच्छा अच्छा वहां उतार देंगे हम आप। और ये मनचला भी बैठा हुआ, ऐसे मार दे रहा किसको? ये मनचला, वो जो अभी बैठा है आकर के वो सफेद कपड़े में, फिर ऐसे मार दे रहा, सीटियां बजा रहा है, न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। ये बेचारे बोल रहे हैं, सीधे बैठे हो गए, ए बड़े मियां चुपचाप बैठो। अब जैसे आगे रिक्शा गया
وہاں کچھ پولیس والے کھڑے ہوئے تھے. یہ جو سفید پوش تھا سفید لباس میں باہر نکلا تو تمام پولیس والوں نے آ کر کے سیلیوٹ کیا. پتہ چلا کہ یہ اس بیٹ کا یہ اس ایریے کا انسپکٹر ہے. اس کی حالت میرا خیال ہے پینٹ گیلی ہو گئی ہوگی. اب جب بیٹھا وہ رکشے میں دوبارہ تب ایسے کنارے جا رہا ہے. تو دیکھو جب تک عام آدمی تھا تب تک یہ اس کو ستا رہا تھا. اس کا پوسٹ معلوم ہو گیا حالت غیر ہو گئی. تو کاش اللہ کی قدر لوگوں کو معلوم ہو جائے جیسے شرک والی حرکت نہیں کریں گے جیسی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچ دیا گیا. وکانوا فیہ من الزاہدین، چند ٹکوں میں ایک انسان بیچ دیا گیا خوبصورت. اور ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. سورہ انبیاء میں ہمارے نبی کو کتنے پیارے تھے. جب کافر دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، اے دیکھو إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. تو ما قدر اللہ کی قدر، اللہ کی قدر نہیں کی لوگوں نے، نبی کی قدر نہیں کی، یوسف کی قدر نہیں کی. اگر کسی عالم کی قدر نہ ہو تو عالم کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی قدر کرنے والے نہیں رہے، نبی کی قدر کریں. تیری قدر کیا کریں گے لوگ تو اتنے گر گئے ہیں، اتنے معیار ان کے خراب ہو گئے ہیں، تو ہم لوگوں کو غمگین نہیں ہونا. میں غمگین بھی نہیں ہوتا الحمدللہ. اللہ کی توحید کی بڑی پیاری دلیل لے کر جاؤ. فرماتا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ گٹھلیوں کو دانے کو پھاڑنے والا ہے. ایک نقطہ بتاتا ہوں توحید کا. گٹھلی ہے، یہاں بایولوجی کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، غور کریں کہ بیج ہے، بیج اب ڈال دیا گیا، بیج ڈال دیا گیا، تنا جو جا رہا ہے وہ بھی لکڑی ہے اور جڑ ہے وہ بھی لکڑی ہے. استدلال دیکھو، استدلال وہ باریک استدلال ہے. زمین میں جو چیز جا رہی ہے جڑ وہ کیا ہے؟ لکڑی ہے نا. اور یہ تنا جو اوپر جا رہا ہے وہ بھی لکڑی ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں لکڑی ہے، ایک نیچے کیوں جا رہی ہے ایک اوپر کیوں جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی قادر ہے جو حکم دے رہا ہے یہ لکڑی نیچے جانی چاہیے لکڑی اوپر جانی چاہیے. لکڑی کی طبیعت میں یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، ورنہ ترتیب نہ مرجع لازم ہے. نہیں سمجھا؟ سمجھو قرآن حکیم ہے، بہت گہری باتیں کرتا ہے. بایولوجی کی طالب علم کو پڑھا دے، کہاں پڑھ رہا ہے تو ادھر آ جا، میں پڑھا دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے. لکڑی ہے، جڑ بھی لکڑی ہے، تنا بھی لکڑی ہے. ایک اوپر کیوں جا رہا ہے ایک نیچے کیوں جا رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس کا مطلب کوئی قادر مطلق ہے جو ایک لکڑی کو کہہ رہا ہے اوپر جائے، ایک لکڑی کو کہہ رہا ہے نیچے جائے. لیکن نیچے جا رہی ہے ایک لکڑی اوپر جا رہی ہے. اللہ سبحان. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ مطالبہ تھا نا لوگوں کا اللہ دکھائی دے دے. اللہ نے فرمایا مجھے دیکھو گے تم، لیکن دنیا میں ایک چیز تم دیکھ لو، میں آخرت میں خود کو دکھا دوں گا. کیا؟ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو آدمی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں سے جنت میں دیکھے گا. کب؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ جو بصیرت آئی ہے نا یہ تم دیکھ لو. پہلے بصیرت کہتے دل سے دیکھنا، تو قرآن کو دل سے دیکھ لو تو آنکھوں سے ہم اپنے آپ کو دکھا دیتے ہیں نا. اسی وجہ سے بصر ابصار کی جمع، بصر کی جمع ابصار اور بصیرت کی جمع بصائر لائی گئی. گویا کہ ابصار کو، نگاہوں کو دل کی نگاہوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ابصار ہے آنکھیں اور بصیرت ہے دل کی آنکھیں. تو پہلے آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا جو سر میں ہیں، اس کے بعد بصائر کا تذکرہ کیا گیا جو دل کی ہے. جو اللہ فرما رہا ہے تم یہاں بصیرت دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں نا. میں کہتا ہوں اللہ لا تدرکہ الابصار، بصار ابصار اور بصائر دونوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا. بصر مانے آنکھ جمع ابصار اور بصیرت دل کی آنکھ جمع بصائر، دونوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا. اور جو یہاں اندھا رہا ومن عمی فعلیہ، اگر وہ آدمی اندھا رہا یہاں تو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکتا. جب وہاں اندھا ہو جائے گا تو مجھے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہاں کیسے دیکھ سکتا؟ مجھے دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے نا. اب یہاں تمہیں آنکھیں ہی نہیں ملی، وہاں بھی آنکھیں نہیں ہیں، تو مجھے دیکھو گے کیسے؟ تو لہذا وہاں بینا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں دل کی آنکھ سے ایک دفعہ میرے کلام کو دیکھ لو. اس کے بعد کہا گیا غیروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو. جو اللہ کو نہیں مانتے دوسروں کو پوچھتے تو ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو. کیوں؟ تعظیم کے لائق ہے کیا؟ احترام کے لائق ہے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے. بولے نہیں، تعظیم کے لائق اور احترام کے لائق نہیں ہے، بلکہ گالیاں دینے سے ایک نیا فتنہ جنم لے لے گا، اس وجہ سے منع فرمایا گیا. یہ نہیں کہ وہ لائق احترام تو گالیاں مت کرو. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ غیروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو. کیوں؟ وہ لائق احترام ہے؟ نہیں احترام نہیں، بلکہ اس وجہ سے منع کیا گیا
تاکہ اگر تم ان کو گالیاں بکو گے تو جواب میں اللہ کو گالیاں بکنے لگیں گے، اس سے بڑا فتنہ۔ تو کوئی چھوٹی چیز ہو اس سے بڑا فتنہ نکل رہا ہو تو آدمی کو چھوٹی اچھی بات سے رک جانا چاہیے، اس لیے کہ اس چھوٹی اچھی بات سے بڑی برائی کا دروازہ کھلا ہے۔ پورا ایک عالم ہے، کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا چھوڑا جائے۔ ایک جگہ ایک بڑی پیاری تمثیل دی گئی، اللہ نے فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ آدمی جب مشرک ہو جاتا ہے تو اس کی مثال دی گئی جیسے ایک صحرا ہو اور استحوذہ الشیطان، شیطان نے اسے بھٹکا دیا ہو، استحوا مانے بھٹکا دینا، استحوذہ شیطان نے اسے بھٹکا دیا، دور لے کر کہیں چلے گئے اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں لیکن حاضیوں کی پکار اس تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایسے ہی مشرک کی حالت ہے، ساتھی لوگ آواز دے رہے ہیں لیکن اس کی آواز اس کے کانوں کے اندر نہیں پڑ رہی۔ تمثیلات دیکھیے اتنی حسین تھا، میرا خیال ہے کہ ایکسپلینیشن میں بہت وقت چاہیے کہ کیا اس تمثیل کے اندر کہا گیا، بہت پیاری بات ہے، لاجواب بات ہے۔ اور ایک نکتہ اور کہ جب تک بات ضلالت کی ہو اعتراضات نہیں اٹھتے، ہدایت کی بات ہو تو اعتراضات اٹھتے۔ کیسے؟ کہا یہ میرا رب، اچھا اس کے بعد کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، ڈوب گیا۔ اب چاند نکلا، کہا یہ میرا رب، اچھا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ابھی ضلالت کی بات ہو رہی ہے تو ابھی اعتراض نہیں اٹھ رہے۔ اب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے، میرا بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جو وہ ڈوب گیا، اب تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ قال انی بریء مما تشرکون، جیسے کہا کہ میں ان سب کو نہیں مانتا، فوراً اعتراضات ہوئے۔ حاجہ قوم، پوری کی پوری قوم آ گئی حجت کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ترتیب کیسی ہے، اعتراضات شروع نہیں ہوئے جب تک ضلالت کی بات چلے، یہ معبود یہ معبود یہ معبود، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اعتراض کرنے کے لیے۔ جیسے ہی کہا انی بریء مما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جیسے رخ اللہ کی طرف ہوا، اعتراضات کھڑے ہو گئے۔ حاجہ قوم، لوگ بولنے لگے ایسا کیسے، ایسا کیسے؟ اس کا مطلب ضلالت پر اعتراضات نہیں اٹھتے، جیسے ہدایت کی بات آئے اعتراضات اٹھنے لگتے، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين